الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والذین کفروا اعمالهم کسراب بقیعۃ یحسبہ الظمآن ماء حتی اذا جاءہ لم یجدہ شیئا ووجد اللہ عندہ فوفاہ حسابہ واللہ سریع الحساب او کظلمات فی بحر اللجی یغشاہ موج من فوقہ سحاب ظلمات بعضها فوق بعض اذا اخرج یدہ لم یکد یراها ومن لم یجعل اللہ لہ نورا فما لہ من نور صدق اللہ العظیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم ربنا الہمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا اللہم ربنا نور قلوبنا بالایمان واشرح صدورنا للاسلام اللہم ربنا طہر قلوبنا من النفاق واعمالنا من الرياء والسنتنا من الكذب واعیننا من الخیانہ فإنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور اللهم ربنا وفقنا لما تحب وترضى آمین یا رب العالمین۔ سورہ نور کے 5ویں رکوع کی آخری 2 آیات میں کفر کے 2 درجات کا ذکر ہے، اور یہاں بھی ان کی اصل حقیقت کو واضح کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے 2 تمثیلات بیان کی ہیں۔ واقعہ یہ ہے کہ وہ بھی اپنی فصاحت اور بلاغت کے اعتبار سے اسی درجے کی تمثیلات ہیں جس درجے کی عظیم تمثیل اس سے پہلے ایمان کی حقیقت اور ماہیت کو بیان کرنے کے لیے آ چکی ہے، جس کا ہم مطالعہ کر چکے ہیں۔ لیکن یہ کہ کفر کے ان دونوں درجوں کے مفہوم کو سمجھنے کے لیے اور ان کے مابین جو فرق و تفاوت ہے اس کا شعور اور ادراک حاصل کرنے سے قبل یہ ضروری ہے کہ یہ جان لیں کہ یہاں کفر قانونی زیر بحث نہیں ہے، بلکہ کفر حقیقی زیر بحث ہے۔ یہ جو صورتیں ہیں، جیسا کہ میں تفصیلاً عرض کر چکا ہوں اپنے پہلے سبق میں، جو اس درس کی جو ہماری پہلی مجلس تھی اس میں، اس کے تمہیدی نکات کے ضمن میں، سورہ نور یہ مدنی صورت ہے، بلکہ مدنی دور کے بھی درمیان کے بھی بعد سن 6 میں نازل ہوئی۔ اس میں جب بات ہوتی ہے کفر کی تو عام طور پر وہ کفار مراد نہیں ہوتے کہ جو اعلانیہ انکار کرتے ہیں اللہ کے رسول کا، قرآن کا، بلکہ وہ مراد ہوتے ہیں کہ جو نفاق کے پردے میں اصل کافر ہیں، جو قانونی اعتبار سے، اپنے اعلان کے اعتبار سے، اپنے دعوے کے اعتبار سے مسلمان ہیں، صاحب ایمان ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُم بِمُؤْمِنِينَ اذا جاءك المنافقون قالوا نشهد انك لرسول الله والله يعلم انك لرسوله والله يشهد ان المنافقين لكاذبون۔ یہ جھوٹ بول رہے ہیں، ان کے دل حقیقی ایمان سے خالی ہیں۔ تو وہ کفر حقیقی جو ہے، جس کے بارے میں ایک درجہ تو وہ ہے جس کی وضاحت کے لیے میں الفاظ بیان کرتا رہا ہوں، آج بھی مجھے یاد آئے، بلکہ سائیں عبدالرزاق صاحب مجھے یاد آ گئے کہ جن کا یہ قول ہے جو میں نے بارہا اس سے قبل جو ہے کوٹ کیا ہے۔ ایک درجہ وہ ہے کہ جو دم غافل سو دم کافر، انسان کا جو سانس بھی غفلت میں نکل رہا ہے وہ ایک نوع کے کفر کی حالت میں، اس لیے کہ ایمان تو در حقیقت نام ہے ذکر دائم کا، الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم۔ یہ ذکر دائم جو ہے، دوام ذکر، یہ ہے در حقیقت ایمان کا جو منطقی نتیجہ ہے، اور جو غفلت کا وقت ہے وہ گویا کہ ایک نوع کے کفر میں۔ لیکن یہ کہ بہرحال یہ تو ایک انتہائی تصور ہے۔ جو میں بات واضح کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ ایک نفاق کی کیفیت ہے، اور وہ نفاق ایک تو شعوری ہوتا ہے، جیسا کہ آگے چل کر اسی منتخب نصاب کے ضمن میں بڑی مفصل گفتگو ہوگی حقیقت نفاق اور نفاق کے اقسام کے ضمن میں۔ تو ایک شعوری اور ارادی نفاق ہے، ایک غیر شعوری جس کا کہ بسا اوقات خود انسان کو احساس نہیں ہوتا کہ میں منافق ہوں، ایک وہ نفاق ہے۔ ان تمام کو ذہن میں رکھیے، اور اس سے بھی آگے بڑھ کر ریاکاری، نفاق نہیں ہے، ریاکاری ہے، لیکن جیسا کہ میں نے گزشتہ نشست میں بھی عرض کیا تھا، ریاکاری شرک ہے،
وہ ایمان کی نفی ہے، اور ایمان کی نفی کفر ہے۔ تو ذہن میں رکھیے کہ کفر دو چیزوں کے بالمقابل یہ لفظ استعمال ہوتا ہے، ایمان کے مقابلے میں کفر، اور دوسرے اسلام کے مقابلے میں کفر۔ جب اسلام کے مقابلے میں کافر ہے تو غیر مسلم جو کھلم کھلا انکاری ہے، جو دین کے بنیادی کسی بات کا صاف انکار کر رہا ہے، اور ایک ہے ایمان حقیقی کے مقابلے میں کفر، کہ وہ شخص قانوناً تو مسلمان ہے، چاہے وہ منافق ہے اور چاہے صرف ریاکار ہے، اگرچہ ان دونوں کے ڈانڈے آپس میں مل جاتے ہیں، لیکن یہ کہ حقیقت کے اعتبار سے کافر۔ تو گویا کہ ان آیات کو پڑھتے ہوئے ہمیں یہ محسوس کرنا چاہیے کہ ہو سکتا ہے یہ ہماری اپنی کہانی بیان ہو رہی ہے، یہ نہ سمجھیے کہ یہ ان کافروں کا ذکر ہو رہا ہے جو کھلم کھلا منکر ہیں اور قانوناً کافر ہیں، اعلانیہ دین کے دائرے سے، اسلام کے دائرے سے باہر ہے، بلکہ حقیقی کفر۔ اب اس کے جو دو درجات ہیں ان کے بارے میں غور کیجئے۔ والذین کفروا اعمالهم کسراب بقیعۃ یحسبہ الظمآن ماء، بلکہ تمہیداً سمجھ لیجئے دو درجے کیا ہیں۔ ایک درجہ اس کفر حقیقی کا وہ ہے کہ جس میں انسان اپنے ضمیر کو مطمئن کرنے کے لیے کسی نہ کسی نیکی کا اہتمام کرتا ہے۔ یہ بحث بڑی تفصیل سے ہمارے ہاں دوسرے درس میں آ چکی ہے، آیت البر والے درس میں، اور میں نے عرض کیا تھا، آپ کو یاد ہوگا کہ جیسے انسان کی مادی زندگی کے لیے، حیات مادی کے لیے ہوا اور پانی لازمی ہے، یہ دو چیزیں منقطع کر دی جائیں حیات کا سلسلہ منقطع ہو جائے گا۔ اسی طریقے سے انسان کی معنوی زندگی کے لیے کمپوزڈ انسان جس کو کہا جاتا ہے، جو ایک شخصیت ہے مربوط اور منضبط شخصیت، اس کے لیے لازم ہے کہ وہ اپنے ضمیر کو مطمئن کرنے کے لیے کسی نہ کسی نیکی کا اہتمام کرے، ورنہ وہ ختم ہو جائے گا، مر جائے گا، ڈس انٹیگریٹ ہو جائے گی پرسنالٹی، ٹوٹ پھوٹ کر شکست و ریخت کا شکار ہو جائے گی۔ وہ اس کو لیے لازم، برے سے برا انسان، ڈاکو ہوں اور جیب کترے ہوں اور فاحشہ عورتیں ہوں، میں ساری تفصیل بیان کر چکا ہوں کہ وہ بھی کسی نہ کسی نیکی کا اہتمام کر کے اپنے ضمیر کو مطمئن کرتے ہیں۔ تو ایک کفر کی حالت یہ ہے، حقیقی ایمان سے تو محروم ہے، لیکن یہ کہ کوئی نیکی، کوئی خیر، کوئی اعمال، اور وہ بڑے بڑے اعمال بھی ہو سکتے ہیں، بڑی فاؤنڈیشنز قائم کی جا سکتی ہیں، بڑے یتیم خانے جو ہے وہ قائم کیے جا سکتے ہیں، اونچے اونچے رفاہی کام کیے جا سکتے ہیں، بہت پیسہ اس میں خرچ ہو سکتا ہے، بہت نمایاں قسم کی خدمات ہو سکتی ہیں، خدمت خلق کے کام، نیکیاں ہو سکتی ہیں، مساجد تعمیر کی جا سکتی ہیں، یہ سب کام ہوں گے اپنے ضمیر کو مطمئن کرنے کے لیے۔ لیکن اگر ایمان حقیقی سے انسان محروم ہے، اندر تاریک ہے، قلب منور نہیں ہے، اندر اندھیرا ہے، تو یہ ظاہری نیکی ملمے کی نیکی ہے، یہ ایک اوپر کا ونیئر ہے، یہ ایک رنگ و روغن ہے جس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ اور اس کے لیے یہاں پر آئی ہے تمثیل یا تشبیہ سراب۔ سراب کسے کہتے ہیں؟ پیاسے کو نظر آتا ہے کہ پانی ہے، اس میں لہریں بھی ہیں، جیسے کہ کہیں دریا میں اور سمندر میں لہریں اٹھتی ہیں، اس میں سایہ بھی پڑ رہا ہے، چیزوں کا سایہ، جیسے کہ پانی کے اندر سایہ ہوتا ہے۔ پیاسا جو ہے وہ سخت، وہ عطشان، اور ظمآن کا لفظ آیا ہے یہاں پر، یحسبہ الظمآن ماء، پیاسا یہ سمجھتا ہے کہ پانی ہے، اس لیے یہاں پر اس لفظ کو نوٹ کیجئے کہ وہ پیاس انسان کی فطرت میں ہے، وہ ضمیر چاہتا ہے کہ اسے کوئی اطمینان دلایا جائے، جیسے کہ جب انسان پیاسا ہو اور پانی کی ضرورت اسے محسوس ہوتی ہے۔ تو اعمالہم والذین کفروا، وہ لوگ کہ جو ایمان حقیقی سے محروم ہیں، جو کفر حقیقی میں مبتلا ہے، ان کے اعمال، اب یہاں نوٹ کیجئے لفظ اعمال سے عام طور پر آدمی جو ہے وہ دھوکہ کھا جاتا ہے، کوئی سے بھی اعمال، یہاں مراد ہے نیکیاں، اس لیے کہ عمل اور فعل کے لفظ میں یہ فرق میں سورۃ العصر کے ضمن میں بھی بیان کر چکا ہوں کہ فعل کوئی بھی کام جو انسان سے صادر ہو رہا ہو، خواہ وہ ارادے سے ہو یا بغیر ارادی طور پر ہو، اور خواہ اس میں کوئی مشقت اور محنت لگتی ہو خواہ نہ لگتی ہو، کوئی بھی حرکت، کوئی بھی اعضاء و جوارح سے ظاہر ہونے والا فعل وہ فعل ہے۔ لیکن عمل کہتے ہیں مشقت طلب کام، بالارادہ کیا جانے والا کام، انسان قصد اور ارادے سے جو کام کرتا ہے، اور اس لفظ کا عام جو اسلوب جو استعمال ہے وہ نیکی کے لیے۔ چنانچہ وہ حدیث جو بہت ہی مشہور ہے، پہلے بھی سنا چکا ہوں، متفق علیہ ہے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، انما الاعمال بالنیات۔ اس حدیث میں خاص طور پر بڑی ضرورت ہے اس بات کی کہ اعمال کو عام نہ سمجھا جائے،
کوئی بدی کا فعل ہے تو اس کے بارے میں یہ حدیث جو ہے جو جس حقیقت کو بیان کر رہی ہے اس کا اطلاق نہیں ہوگا کہ آپ یہ کہیں چوری تو میں نے کی لیکن نیک نیتی سے کی، یا فلاں کام تو میں نے غلط کیا لیکن نیک نیتی سے کیا۔ وہاں اعمال کا لفظ اگر عام رکھیں گے تو بہت بڑے بڑے فتنوں کے دروازے کھل جائیں گے۔ انما الاعمال بالنیات، نیک اعمال کا، نیکیوں کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَّا نَوَىٰ، اور ہر انسان کو وہی کچھ ملے گا جس کی کہ اس نے نیت کی ہوگی۔ فَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ فَهِجْرَتُهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ، تو جس کی ہجرت تو اللہ اور اس کے رسول ہی کے لیے ہے، اس کی ہجرت اللہ اور اس کے رسول ہی کے حساب میں شمار ہوگی۔ وَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ لِلدُّنْيَا يُصِيبُهَا أَوْ امْرَأَةٍ يَنكِحُهَا أَوْ يَتَزَوَّجُهَا فَهِجْرَتُهُ إِلَىٰ مَا هَاجَرَ إِلَيْهِ متفق علیہ۔ جس نے ہجرت کی ہے دنیا کے لیے کہ دنیا اس کا مال و اسباب حاصل کرے، یا کسی خاتون کے لیے کہ اس سے ازدواج کا رشتہ قائم کرے، اس سے نکاح کرے، تو پھر اس کی ہجرت انہی کے حساب میں شمار ہو کہ جن کے لیے ہجرت کی۔ یہ ہے اندر کا معاملہ، نیت کا معاملہ، جس کا تعلق ہے انسان کے ایمان سے اور اخلاص سے۔ ایمان ہے تو جیسا کہ ہم آیت البر میں دیکھ چکے ہیں، نیکی وہی ہے جس کی تہ میں ایمان حقیقی موجود ہے، جس سے مقصود صرف اللہ کی رضا اور آخرت کا اجر و ثواب ہو۔ اگر اس سے دنیا کا کوئی مفاد جو ہے وہ مقصود ہے تو پھر وہ نیکی نہیں ہے، وہ کاروبار ہے، وہ تو پھر انویسٹمنٹ ہے جو آپ کر رہے ہیں، وہ نیکی نہیں ہے، وہ اعمال صالحہ میں اس کا شمار نہیں ہوگا۔ لیکن یہ کہ چونکہ انسان کو پیاس محسوس ہوتی ہے، لہذا یہ لوگ کہ جو دنیا میں اس ایمان حقیقی کے بغیر اس سے محروم ہوتے ہوئے ریاکارانہ اور ملمے کی نیکی اختیار کرتے ہیں، وہ اس امید میں ہوتے ہیں کہ آخر ہم نے اتنے بڑے بڑے کام کیے ہیں، خیراتی ادارے قائم کیے ہیں، اتنے لوگوں کی مدد کی ہے، ایسے فاؤنڈیشنز بنا دیے ہیں خدمت خلق کے لیے، لہذا ہمارے لیے آخرت میں کافی کچھ توشہ ہے جو ہم نے فراہم کیا ہے، کافی کچھ ہمارے لیے نجات کا سامان ہے جو ہم نے بھیج دیا ہے۔ فرمایا گیا کہ ان کے اعمال کی مثال سراب کی سی ہے۔ والذین کفروا اعمالہم کسراب بقیعۃ، جو ایک لق و دق میدان میں، چٹیل میدان میں، ریتلے میدان میں جو سراب ہوتا ہے، یحسبہ الظمآن ماء، یہ ظمآن عطشان، پیاس سے جس کی جان نکلی جا رہی ہو، وہ پیاسا جو ہے وہ اسے پانی سمجھ رہا ہے، جب تک چل سکتا ہے چل رہا ہے، چل نہیں سکتا گھسٹتا ہے پیٹ کے بل، کسی طرح میں پہنچ جاؤں وہی میرے لیے جو میری مطلوب شے موجود ہے۔ حتیٰ اذا جاءہ، یہاں تک کہ جب وہ اس کے پاس پہنچتا ہے جہاں اس کو گمان تھا کہ پانی ہے، لم یجدہ شیئا، نہیں پاتا اسے کچھ بھی، کوئی پانی نہیں، وہی ریت ہے، وہی جلس دینے والی ریت وہاں بھی اس کا استقبال کر رہی ہے۔ ہاں ووجد اللہ عندہ، وہاں وہ پاتا ہے اللہ کو اس کے پاس۔ یہاں اللہ سے مراد موت، اللہ کا بلاوا، اللہ کی طرف سے اللہ کی قضا گویا کہ اس کی منتظر تھی، جسے وہ پانی سمجھ کر گھسٹ گھسٹ کر وہاں تک پہنچا تھا، وہ در حقیقت اللہ کی طرف سے قضا تھی جس نے اس کو وہاں بلایا ہے۔ وجد اللہ عندہ، اور یہاں پر گویا کہ ایک ہی چھلانگ میں میدان حشر کا نقشہ کھینچ دیا گیا کہ جب انسان بڑے گمان لے کر، بڑی امیدیں لے کر، بڑے ارمانوں کے ساتھ اللہ کے ہاں حاضر ہوگا، بڑی نیکیاں میں نے کی ہیں، بڑے اعمال صالحہ کے انبار ہیں جو میں لے کر آیا ہوں، وہاں جا کر محسوس ہوگا فوجد اللہ عندہ فوفاہ حسابہ، پائے گا اس کے پاس اللہ کو جو اس کا حساب چکا دے گا۔ واللہ سریع الحساب، اور اللہ کو حساب چکاتے دیر نہیں لگتی، اللہ حساب کرنے میں بہت تیز ہے، وہاں تو آنن فانن معاملات چکا دیے جائیں گے۔ اس ضمن میں آپ کو ایک حدیث سنانا چاہتا ہوں، بلکہ دو آیات جو ہے وہ اور نوٹ کر لیجئے، اس لیے کہ اس عظیم مضمون پر دو تمثیلیں مزید آئی ہیں قرآن مجید میں۔ ایک سورہ ابراہیم میں آئی ہے، یہ مضمون اتنا اہم ہے، اور اس مضمون کی وضاحت کے لیے اللہ تعالیٰ نے 3 جگہ پر نہایت فصیح و بلیغ تمثیلات جو ہے ان کو ذریعہ بنایا ہے۔ فرمایا گیا سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 18 ہے، مثل الذین کفروا بربہم اعمالہم کرماد اشتدت بہ الریح فی یوم عاصف، مثال ان کافروں کی ایسے ہے کہ ان کے اعمال جو ہیں وہ اس ریت اور راکھ کے مانند ہوں گے کہ جن کو ایک تیز جھکڑ آئے اور اڑا کر لے جائے۔ لا یقدرون مما کسبوا علی شیء، جو کچھ انہوں نے کمایا تھا بزوم خیش، بڑے نیک اعمال کمائے تھے، اب اس میں سے کچھ بھی ان کے ہاتھ پلے نہیں رہا، وہ تو راکھ اڑ گئی، ہوا اڑا کر لے گئی،
جس کو وہ سمجھتے تھے کہ ہمارے لیے بڑا اثاثہ ہے اور توشہ آخرت ہے، وہ تو ہوا کا ایک جھونکا جھکڑ آیا ہے، ایک آندھی آئی ہے یومن عاصف، اور وہ اس کو اڑا کر اس کو بکھیر دیا۔ ذالک هو الضلال البعید، یہ ہے بہت دور کی گمراہی، بھٹک جانا۔ انسان کے اعمال اور اس کے نتائج جب اس کے ہاتھ نہیں آ رہے تو گویا کہ انسان کی وہ ساری سعی جو بھٹک کر رہ گئی۔ یہی لفظ آیا ہے سورہ کہف میں، ضل سعیہم فی الحیات الدنیا، جن کی سعی و جہد حیات دنیاوی میں بھٹک کر اور گم ہو کر رہ گئی۔ کافر کی یہ پہچان کے آفاق میں گم ہے، مومن کی یہ پہچان کے گم اس میں ہے آفاق، دنیا میں رہ کر دنیا کا طالب نہ ہو انسان، طالب عقبہ ہو، یہ ہے مومن کی شان۔ دوسری یہ تمثیل سورہ نور کے فوراً بعد سورۃ الفرقان ہے، اس کی آیت نمبر 23 ہے، وہاں تو نقشہ نہایت حسرت آمیز نقشہ ہے۔ وَقَدِمْنَا إِلَىٰ مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا۔ قدمنا کہتے ہیں آگے بڑھنا، ہم آگے بڑھیں گے ان کے اعمال کی طرف، وہ اعمال، وہ نیکیاں، اس کے ڈھیر، اس کے انبار جو وہ لے کر آئے، اور یہاں پر ان کی تفخیم اور ان اعمال کے بڑے ظاہری اعتبار سے بڑے بڑے اعمال، اس کے لیے لفظ آئے من عمل، یہ تنکیر جو ہے نکرہ کی شکل میں تفخیم کے لیے ہے، وہ بڑے بڑے اعمال جو وہ لے کر آئے ہوں گے، یہ بالکل نقشہ تفسیر لفظی بلا تشبیہ، جیسے کوئی فٹ بالر آئے اور اس فٹ بال کو ٹھوکر مارے اور دور پھینک دے۔ قدمنا الی ما عملوا من عمل، وہ جو بزوں میں خیش بڑے بڑے عمل لے کر آئے ہوں گے، ہم آگے بڑھیں گے، فجعلناہ ہباء منثورا، اور گویا کہ اسے ٹھوکر مار کر اسے ہوا کے اندر تحلیل کر دیں گے، اسے غبار بنا کر اڑا دیں گے، اس لیے کہ ان کی حقیقت کچھ نہیں۔ یہ دو تمثیلیں جو کہ اس تمثیل کی مزید وضاحت کر رہی ہیں۔ والذین کفروا اعمالهم کسراب بقیعۃ یحسبہ الظمآن ماء حتی اذا جاءہ لم یجدہ شیئا ووجد اللہ عندہ فوفاہ حسابہ واللہ سریع الحساب۔ ایک ذرا طویل حدیث ہے، لیکن یہ جو سورۃ الفرقان میں لفظ آیا من عمل، بڑے بڑے عمل جو وہ لائے ہوں گے، اس کی وضاحت نہیں ہو سکے گی اگر یہ میں حدیث آپ کو نہ سنا دوں۔ اس کے راوی بھی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ، یہ شام میں جا کر آباد ہو گئے تھے، دمشقی میں ان کا انتقال ہوا ہے، تو وہاں پہ راوی یہ کہتا ہے کہ وہ جامع مسجد میں تھے اور وہاں پر ایک مجمع بھی ان کے پاس تھا۔ جب مجمع کچھ چھٹ گیا تو ایک صاحب جن کا نام ہے ناتل، اہل شام میں سے، انہوں نے کہا ایھا الشیخ حدثنا حدیثا سمعتہ من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اے ہمارے بزرگ ہمیں ذرا کوئی ایسی حدیث سنائیے جو آپ نے خود سنی ہو اللہ کے رسول سے صلی اللہ علیہ وسلم۔ قال نعم، حضرت ابو ہریرہ نے فرمایا جی ضرور، سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، میں نے خود سنا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے، ان اول الناس یقضی یوم القیامت علیہ رجل، پہلا شخص جس کا حساب چکایا جائے گا قیامت کے دن لوگوں میں سے، وہ ایک ایسا شخص ہوگا استشہدا، جو اللہ کی راہ میں شہید ہو گیا تھا، اللہ کی راہ میں جنگ کرتا ہوا قتل ہو گیا تھا، فوتی بہ، اسے پیش کیا جائے گا، فعرفہ نعمہ، تو اللہ تعالیٰ اسے گنوائے گا، پہچنوائے گا اپنی نعمتیں جو اللہ نے اسے دی تھی، فقال فعرفہ، وہ پہچان لے گا جی پروردگار یقیناً تیرا یہ فضل مجھ پر ہوا، تو نے مجھے نعمتیں دی، قال فما عملت فیہا، اب اللہ پوچھے گا تم نے ان نعمتوں میں کیا کیا، تم نے کیا بنایا، ہمارے لیے کیا کیا، قال قاتلت فیک حتی استشہدت، وہ کہے گا میں نے تیری راہ میں قتال کیا یہاں تک کہ جان دے دی، میں شہید ہو گیا، قال کذبت، اللہ فرمائے گا تو نے جھوٹ کہا، ولکنک قاتلت لأن یقال جریء، تو نے وہ قتال کیا تھا، جنگ میں حصہ لیا تھا کہ کہا جائے کہ بڑا جری ہے، کیا کہنے اس کی شجاعت کے، اس کی بہادری کے ڈنکے بج جائیں، فقد قیل، اور یہ کہا جا چکا، ثم امر بہ، پھر حکم دیا جائے گا اس کے بارے میں، فسحب علی وجہہ حتی القی فی النار، تو اسے اس چہرے کے بل گھسیٹا جائے گا یہاں تک کہ جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ یہ ہے سمری ٹرائل، واللہ سریع الحساب، اللہ کو حساب چکاتے دیر نہیں لگتی۔ کتنا بڑا عمل، اللہ کی راہ میں شہادت، لیکن یہ ہے کہ جب زیرو سے ضرب کھائے بڑی سے بڑی رقم کو زیرو ہو جاتی۔ اگر خلوص و اخلاص نہیں ہے، اگر اس میں ریاکاری کا جذبہ تھا تو اللہ کی میزان میں اس کا کوئی وزن نہیں۔
وَرَجُلٌ تَعَلَّمَ الْعِلْمَ وَعَلَّمَهُ، دوسرا شخص وہ ہوگا جس نے علم سیکھا دین کا اور اسے سکھایا، عام کیا، وَقَرَأَ الْقُرْآنَ، اور قرآن کی قرات کرتا تھا، فَأُوتِيَ بِهِ فَعَرَّفَهُ نِعْمَهُ، اسے بھی پیش کیا جائے گا تو اللہ تعالیٰ اس پر اپنی نعمتیں جو اللہ نے اسے دی تھی وہ گنوائے گا، فَعَرَفَهَا، وہ پہچان لے گا، مان لے گا، تسلیم کرے گا۔ قَالَ فَمَا عَمِلْتَ فِيهَا، اللہ فرمائے گا تو نے کیا کیا اس میں؟ قَالَ تَعَلَّمْتُ الْعِلْمَ وَعَلَّمْتُهُ وَقَرَأْتُ فِيكَ الْقُرْآنَ، وہ کہے گا پروردگار میں نے تیری رضا کے لیے علم حاصل کیا اور پھر اس کو پھیلایا، لوگوں تک پہنچایا، اور تیری رضا کے لیے، تیرے لیے قرآن کی قرات کی۔ قال کذبت، اللہ فرمائے گا تو نے جھوٹ کہا۔ ولکنک تعلمت العلم لیقال عالم وقارئ وقرأت القرآن لیقال هو قارئ، تو نے علم حاصل کیا تھا تاکہ تیرے علم کے ڈنکے بج جائیں، کہا جائے بڑا عالم ہے، اور تو نے قرآن کی قرات اس لیے کی تھی کہ تیری قرات کے ڈنکے بجیں، تعریفیں کی جائیں، ڈونگرے برسائے جائیں، کہا جائے بڑا قاری ہے۔ فقد قیلا، یہ کہا جا چکا، جو تمہارا مطلوب تھا وہ ہو چکا۔ ثم امر بہ فصعب علی وجهه حتى القی فی النار، وہی حشر اس کا بھی ہوگا، حکم دیا جائے گا فرشتوں کو، وہ منہ کے بل گھسیٹتے ہوئے اسے لے جائیں گے اور جہنم میں جھونک دیں گے۔ ورجل وسع اللہ علیہ واعطاه من اصناف المال كله، ایک ایسا شخص بھی پیش ہوگا جس کو اللہ تعالیٰ نے ہر نوع کا مال دنیاوی عطا کیا تھا، جملہ اصناف کے مال و متاع سے نوازا تھا۔ فَأُوتِيَ بِهِ فَعَرَّفَهُ نِعْمَهُ، تو اسے بھی پیش کیا جائے گا، اسے بھی اللہ تعالیٰ اپنی نعمتیں جتلائے گا اور وہ پہچان لے گا۔ فَعَرَفَهَا قَالَ فَمَا عَمِلْتَ فِيهَا، اللہ فرمائے گا تم نے کیا کیا اس میں؟ قَالَ مَا تَرَكْتُ مِن سَبِيلٍ تُحِبُّ أَن يُنفَقَ فِيهَا إِلَّا أَنفَقْتُ فِيهَا لَكَ، وہ کہے گا پروردگار جس مقام پر اور جس کام میں تجھے مال کا انفاق کرنا پسند تھا، میں نے تیری رضا کے حصول کے لیے ان تمام راستوں میں، ان تمام کاموں میں اپنا مال خرچ کیا۔ قال کذبت، اللہ فرمائے گا تو نے جھوٹ کہا۔ ولکنک فعلت لیقال هو جواد، تو نے یہ سب کچھ کیا تھا تاکہ کہا جائے کہ بہت ہی سخی ہے، کیا کہنے اس کے سخاوت کے۔ وقد قیل، وہ کہا جا چکا۔ ثم امر به فصعب علی وجهه ثم القی فی النار، پھر اس کا بھی بارے میں بھی حکم دیا جائے گا، اسے بھی منہ کے بل گھسیٹ کر جہنم میں جھونک دیا جائے گا۔ یہ ہے وہ انجام۔ والذین کفروا اعمالهم کسراب بقیعۃ یحسبہ الظمآن ماء حتی اذا جاءہ لم یجدہ شیئا ووجد اللہ عندہ فوفاہ حسابہ واللہ سریع الحساب۔ اب اگرچہ ذرا تفصیل جو دوسری تمثیل ہے وہ وقت طلب ہے، وقت ہمارے پاس بہت کم رہ گیا ہے، یہ سمجھ لیجئے کہ یہ تمثیل ہے، اس کی فصاحت اور بلاغت پر تو انسان جتنا چاہے طوالت کر دے، اختیار کرے بیان میں، لیکن اس کا ایسنس اس وقت سمجھ لیجئے۔ یہ تمثیل کن کے لیے؟ کفر کی وہ حالت کہ جس میں ملمے کی نیکی بھی نہیں، سوائے اپنی خواہشات، اپنی اغراض، اپنے تعیشات، اپنے ہی دنیاوی مفادات، جھوٹ سچ، حلال حرام، جائز ناجائز، ہر اصول کو توڑتا ہوا بھی انسان یہی کچھ اسی کے اندر دنیا کا کتا بن کر اور ہر طریقے سے دنیا کی دولت حاصل کرنے کے لیے یا شہرت اور وجاہت حاصل کرنے کے لیے اپنا سب کچھ لگا دے۔ نیکی کہیں جھوٹ موٹ کی نیکی بھی نہ ہو، خیر کا گزر ہی نہ ہو، اس کوچے میں کہیں گزر ہی نہ ہوا ہو، ملمے کی بھی نیکی نہ ہو اور ملمے کی بھی کہیں جو ہے وہ روشنی نظر نہ آئے۔ اس کی مثال دی ہے او کا ظلمات فی بحر اللجی، یا جیسے کہ تاریکیاں ہوتی ہیں، اندھیرے ہوتے، نوٹ کر لیجئے ظلمات ہمیشہ جمع میں آئے گا جیسا کہ میں عرض کر چکا ہوں اس سے پہلے، جو ایک بہت گہرے دریا کے اندر، سمندر کے اندر تاریکیاں ہوں اس کی تہ میں، یغشاہ موج من فوقہ موج، اس کے اوپر چڑھی ہوئی ہو، ڈھانپے ہوئے ہو ایک موج، اور پھر موج کے اوپر ایک اور موج، من فوقہ سحاب، اور اس کے اوپر بادل بھی ہوں، یعنی اگر دن کا وقت ہے تب بھی سورج کی روشنی نہیں پہنچ رہی، بادل جو ہے اور وہ جو ابر ہے اس کے لیے آڑ بن گیا ہے۔ رات کا وقت ہے تو کہیں ستاروں کا بھی کوئی انعکاس اور چاند کی روشنی جو ہے اس کی بھی کوئی کرن نہیں پہنچ رہی ہے، اس لیے کہ اوپر ابر ہے اور بادل ہے، تو گویا کہ وہ بھی نہیں۔ پھر یہ کہ سمندر کی گہرائی کے اندر جو ظلمات ہیں، ظلمات بعضها فوق بعض، تاریکیاں ہیں تہ بر تہ، ایک دوسرے کے اوپر، تاریکیوں پر تاریکیاں۔ نوٹ کیجئے وہاں آیا تھا نور علی نور، صیغہ واحد ہی کرا، نور پر نور، اس کے بالکل مقابل میں یہ تمثیل ہے ظلمات بعضها فوق بعض، تاریکیاں ہیں ایک دوسرے کے اوپر، تہ بر تہ تاریکیاں۔
اس کو مزید موقت کیا ہے اور نہایت بلاغت اور فصاحت کی میں سمجھتا ہوں کہ انتہا ہے. اذا اخرج یدہ لم یکد یراہا، جس کو ہم محاورے میں کہتے ہیں کہ ہاتھ کو ہاتھ سجائی نہیں دیتا. انسان جب اپنا ہاتھ باہر نکالتا ہے تو اسے بھی نہیں دیکھ پاتا. اور اس کے اندر اصل جو ہے بات وہ سمجھ لیجئے کہ سینس آف ڈائریکشن تو انسان کو حاصل ہے. اپنا ہاتھ ہے، اسے معلوم ہے کہاں ہونا چاہیے. وہ پوری طریقے سے اپنی توجہ کو، اپنی نگاہ کو مرتکز کر سکتا ہے اس مقام پر جہاں ہاتھ ہونا چاہیے، جہاں ہاتھ ہے، لیکن اسے بھی نہیں دیکھ پا رہا، اس لیے کہ سرے سے کوئی روشنی ہے ہی نہیں. اذا اخرج یدہ لم یکد یراہا، جب اپنے ہاتھ کو باہر نکالتا ہے تو اسے بھی نہیں دیکھ پاتا. وَمَن لَمْ يَجْعَلِ اللَّهُ لَهُ نُورًا فَمَا لَهُ مِن نور، اور جسے اللہ تعالیٰ ہی نے کوئی نور عطا نہ کیا ہو اس کے لیے کوئی نور نہیں. جہاں تک اس تمثیل کا تعلق ہے میں بیان کر چکا ہوں، یہ کفر کی وہ حالت کہ جس میں کوئی ظاہری نیکی بھی سرے سے موجود نہیں. اس کے بارے میں ایک واقعہ کبھی پڑھا تھا، اب اس کا حوالہ تو میں نہیں دے سکتا، کہ کوئی فرانسیسی امیر البحر تھا کہ جو صرف اس تمثیل کی وجہ سے ایمان لے آیا. اس کی ساری عمر جو ہے سمندروں میں گزری تھی، اسے معلوم تھا کہ تاریکی کس درجے کی ہوتی ہے سمندر کی گہرائی کے اندر. لہذا اس نے اس بات کی تحقیق کی کہ کیا محمد نے صلی اللہ علیہ وسلم کبھی بحری سفر کیا ہے. جب معلوم ہوا کہ بحری سفر ہی نہیں کیا، کجا یہ کہ اس طرح کا کوئی تجربہ ہوا ہو، تو انہوں نے کہا یہ تمثیل نہیں دے سکتا کوئی شخص جس کی ساری عمر سمندروں میں نہ گزری ہو. یقیناً یہ تمثیل جو ہے یہ تو اللہ تعالیٰ ہی کی طرف سے ہے، یہ کلام اللہ کا ہے. باقی یہ کہ اس کا جو آخر ہوا اس آیت کا، من لم یجعل اللہ لہ نورا فما لہ من نور، اس کے لیے میں چاہتا ہوں کہ ایک حدیث پر ہمارا یہ آج کا درس جو ہے وہ ختم ہو. یہ حدیث ترمذی میں ہے اور اس کے راوی ہے وہی حبر الامہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما. سابقہ درس میں بھی یہ روایت آئی تھی کہ چونکہ یہ ان کی خالہ حضور کے حرم میں تھی، حضور کی زوجہ محترمہ ہے، تو یہ گاہے بگاہے رات کے وقت بھی حضور کے ہاں چلے جاتے تھے، شباشی کرتے تھے. تو ایک رات جب موجود تھے حضور کے ساتھ اسی حجرے میں، تو تہجد کی نماز کے بعد جو طویل دعا حضور نے مانگی ہے، وہ تو بہت طویل ہے، اس کو میں بیان نہیں کر سکتا، لیکن اس کا آخری حصہ آپ کو سنا رہا ہوں. اس سے اندازہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ سے اس نور کا سوال حضور خود کس درجے میں کرتے تھے. اے اللہ مجھے وہ نور عطا فرما. اور یہ ہمارے لیے بھی مسنون ہے کہ اللہ سے وہ نور طلب کریں. اگرچہ مجھے یہ دعا جو ہے مسنون یاد تھی کسی اور طرح کے الفاظ میں، لیکن میں آج سنا رہا ہوں جو ترمذی میں یہ روایت آئی ہے. تو آخری الفاظ ہیں اس دعا کے، اللہم اجعل لی نورا، اے اللہ میرے لیے نور عطا فرما، فی قلبی و نورا فی قبری، میرے دل میں بھی نور عطا فرما، میری قبر کو بھی منور کیجو، وَنُورًا بَيْنَ يَدَيَّ وَنُورًا مِّن خَلْفِي، اور میرے سامنے کی طرف سے بھی مجھے نور عطا فرما اور میری پشت کی طرف سے بھی مجھے نور عطا فرما، وَنُورًا عَنْ يَمِينِي وَنُورًا عَنْ شِمَالِي، مجھے نور عطا فرما داہنی جانب سے بھی اور بائیں جانب سے بھی، وَنُورًا مِّن فَوْقِي وَنُورًا مِّن تَحْتِي، اور نور مجھے عطا فرما اوپر سے بھی اور نیچے سے بھی، وَنُورًا فِي سَمْعِي وَنُورًا فِي بَصْرِي، اللہ اے اللہ منور کر دے میری سماعت کو بھی، نور عطا فرما میری سماعت میں بھی میری بصارت میں بھی، وَنُورًا فِي شَعْرِي وَنُورًا فِي بَشْرِي، نور عطا فرما میرے بالوں میں بھی، نور عطا فرما میرے چہرے میں بھی، وَنُورًا فِي لَحْمِي وَنُورًا فِي دَمِي، اور اے اللہ نور عطا فرما میرے گوشت میں بھی اور نور عطا فرما میرے خون میں بھی، وَنُورًا فِي عِظَامِي، اے اللہ میری ہڈیوں کو بھی منور فرما دے، اللہم عظم لی نوراً وآتنی نوراً، اے اللہ مجھے بہت عظیم نور عطا فرما، میرے لیے نور کو بہت بڑا بنا دے اور مجھے نور عطا فرما، واجعل لی نوراً، اور اے اللہ مجھے میرے لیے نور طے کر دے. سبحان الذی تعطف العز وقال به سبحان الذی لیس المجد وتکرم سبحان ذی الجلال والاکرام. اب اس روایت سے معلوم ہوگا کہ کس طرح سے سوال کرتے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ سے یہ نور حاصل کرنے کے لیے. ہمارے ہاں بعض حضرات ایسے ہیں کہ انہیں کچھ ایک پس منظر ہوتا ہے، ایک ماحول جس میں کہ کچھ پلے بڑھے ہو، لفظ نور ہی سے کچھ قد ہو گیا. میں نے خاص طور پر ان حضرات کو یہ حدیث سنائی ہے کہ لفظ نور سے الرجک ہونے کی ضرورت نہیں ہے. اور اس معنی میں اس حدیث کو سامنے رکھیے، اس طرح گڑ گڑا کر اگر حضور نے اللہ سے نور طلب کیا ہے تو کیا یہ کہنا کوئی بہت بڑا مبالغہ ہوگا کہ حضور نور مجسم ہو گئے؟ کیا حضور کی یہ دعا جو ہے
اللہ تعالیٰ کے ہاں سے رد ہو گئی ہوگی؟ ایک ایک بال میں نور طلب فرمایا ہے، اپنے خون میں نور کا سوال کیا ہے، اپنی بساط اور بصارت میں نور کا دست کے لیے دست سوال دراز کیا ہے، اور کیا حضور کا یہ دست دعا جو ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے لوٹا دیا گیا ہوگا خالی؟ تو اس اعتبار سے نور ہدایت، نور مجسم ہے، نور ہدایت ہے، اس لیے کہ یہ ساری بحث جو اس رکوع میں آئی ہے وہ نور ہدایت ہے، نور ایمان ہے۔ تو کیا حضور ایمان مجسم نہیں ہے؟ کیا حضور نور مجسم اس معنی میں کہ نور ہدایت ہے اپنے پورے وجود سے؟ تو ظاہر بات ہے کہ ان دونوں باتوں کا جواب تو انکار سے نہیں دیا جا سکتا، اس بات ہی میں دیا جائے گا۔ اب اس استعارے کو کچھ لوگ آگے بڑھا لیں اور اس کو جو ہے اس کے شرک کے ساتھ اس کے ڈانڈے ملا دیں، یہ بات دوسری ہے، لیکن ہمیں بھی اس دوسری انتہا پر نہیں رہنا چاہیے کہ جس سے اس کا اس طور سے جو ہے الرجک ہو جانا جو ہے ہمارے مزاج میں آ جائے۔ اللہ تعالیٰ اس سے ہمیں نجات دے اور ہمیں بھی اللہ تعالیٰ اپنے نور میں سے حصہ وافر عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات۔ اب انشاءاللہ اگلے ہفتے سورہ تغابن کا درس ہوگا۔ جو حضرات دلچسپی سے ان دروس میں شرکت کر رہے ہیں اگر اپنے طور پر اس سورت کا مطالعہ کر کے آئیں تو بہت ابھی نیا جنگ شروع ہوتا ہے تو تمہارا پہ رہتی ہے۔ ایک اہم نقطہ رہ گیا تھا، میں چاہتا ہوں کہ جو وقت ہمارے پاس ہے اس میں اس کو بیان کر دوں۔ بسم اللہ اولہ و آخرہ۔ کچھ وقت کے بارے میں چونکہ مغالطہ ہو گیا تھا اس لیے میں نے اپنے درس کو اور بیان کو تشنا چھوڑ دیا تھا، اس لیے کہ ہم پورا اہتمام کر رہے ہیں کہ یہ دروس جو ہیں ایک مقررہ وقت کے حساب سے چلتے رہیں۔ یہ جو گھوپ اندھیرے کا تذکرہ ہوا ہے اس سورہ نور کے 5ویں رکوع کے آخر میں، ظلمات بعضھا فوق بعض، اس کے دو پہلو جو ہیں میں چاہتا ہوں کہ آپ حضرات کے سامنے واضح ہو جائیں۔ ایک اندھیرا، بلکہ ظلمات بعضھا فوق بعض، یہ گویا کہ دو قسم کے اندھیرے تو ان الفاظ سے از خود ظاہر ہیں، ثابت ہو رہے ہیں۔ ایک اندھیرا ہے علمی اندھیرا۔ یہ علمی اندھیرا کہ انسان کا علم مادیات کا بڑھتا چلا جا رہا ہے، بظاہر بڑی روشنی ہے، سائنس کی ترقی ہو رہی ہے، انسان چاند پر اتر چکا ہے اور نہ معلوم اور کہاں کہاں اتر جائے گا، ٹیکنالوجی آسمان سے باتیں کر رہی ہے، یہ علمی ترقی، لیکن حقیقت میں روشنی نہیں ہے۔ وہ گھوپ اندھیرا ہے کہ انسان اجرام سماویہ کے سائز اور ان کے فاصلے تو ناپ رہا ہے لیکن انہیں اللہ نظر نہیں آتا، مائکروسکوپ کے اندر دیکھ رہا ہے اللہ کی صناعی، اللہ کی قدرت کے مظاہر، کتنی باریک بینی کے اندر انسان جو ہے مشاہدہ کر رہا ہے آیات الہیہ کا، لیکن یہ ہے کہ نہ اللہ نظر آ رہا ہے نہ اپنی حقیقت نظر آ رہی ہے، اس لیے کہ من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، اور ولا تکونوا کالذین نسوا اللہ فانساہم انفسہم، یہ دونوں چیزیں جو ہے یہ لازم و ملزوم ہیں۔ مت ہو جاؤ ان لوگوں کے مانند جنہوں نے اللہ کو بلا دیا تو اللہ نے انہیں اپنے آپ سے غافل کر دیا، اپنی حقیقت سے بالکل غافل۔ آج کا انسان اپنے آپ کو محض ایک حیوان سمجھتا ہے، اس نے اپنے آپ کو شمپینزی سے اور گوریلا سے صرف کوانٹیٹیٹیو اعتبار سے، صرف جو ہے نوعیت کے اعتبار سے نہیں بلکہ کوانٹٹی کے اعتبار سے اپنے آپ کو کچھ بہتر سمجھا ہے، برتر سمجھا ہے، ورنہ یہ کہ ایسنشلی بنیادی طور پر نوعیت کے اعتبار سے اپنے آپ کو حیوان سمجھتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ موجودہ پوری تہذیب جو ہے اس کی بنیاد میں یہ تصور کار فرما ہے کہ ہمیں ہدایت لینی چاہیے حیوانات سے۔ یہ تصورات جو ہے یوں ہی تو نہیں دنیا میں پھیل گئے، نیوڈسٹ کلبز یوں ہی تو نہیں قائم ہو گئے۔ انسان کا لباس سے آزاد ہو جانے کا یہ جذبہ اس لیے ہے کہ حیوانات لباس نہیں پہنتے، ان کے لیے کوئی تکلفات نہیں ہے۔ یہ جنسی آوارگی جو ہے، سیکشول انارکی، یہ کیوں ہے؟ حیوانات میں تو کہیں کوئی فرق نہیں ہے، ماں اور بیٹی اور بیوی اور بہن میں کوئی فرق نہیں۔ یہ تمام فلسفے ہیں، خاص طور پر ایک خاص زمانے میں، خاص دور میں، بالخصوص فرانس میں جو ادب جو ہے جس نے نشو و نما پائی ہے اس میں کھل کر یہ باتیں کی گئی، اور اس کا نتیجہ آج کی پوری تہذیب جو ہے وہ در حقیقت اس اعتبار سے ظلمات بعضھا فوق بعض، علمی اعتبار سے، اخلاقی اعتبار سے، تاریکیوں کے اندر انسان جو ہے وہ ڈبکیاں لگا رہا ہے، اسی کے اندر غوطے لگا رہا ہے۔ روشنی، حقیقی روشنی انسان کو میسر نہیں جس سے کہ اس پر اپنی حقیقت، اپنی عظمت، اللہ تعالیٰ نے جو اسے کرامت اور شرافت عطا فرمائی ہے
اس کا کوئی شعور ہو، اپنے آپ کو پہچان سکے؟ نہیں، نہ خدا کو جانتا ہے نہ اپنے آپ کو پہچانتا ہے۔ تو ظلمات بعضها فوق بعض، اسی کے لیے ایک جگہ پر تعبیر آئی ہے اضلہ اللہ علی علم، اللہ تعالیٰ علم کے باوجود لوگوں کو گمراہ کر دیتا ہے۔ ایک طرف کا علم ہے، سائنس کا علم ہے، مادیات کا علم ہے، لیکن دوسری طرف دوسری آنکھ بالکل بند ہے۔ یہی ہے جسے کہا گیا ہے کہ یہ دجالیت جو ہے در حقیقت اسی کا نام، کہ اس نور حقیقی سے انسان محروم، ایک آنکھ بند، حقائق کائنات سے انسان کو نہ کوئی دلچسپی ہے اور نہ ہی اس کا کوئی شعور اور ادراک ہے۔ البتہ ظواہر، مظاہر، مادی حقیقتیں، مادی اشیاء، مادی اسباب و وسائل، مادی فینومینا، فزیکل اور کیمیکل چینجز کے لاس، یہ تمام انسان کو معلوم ہے۔ یہ ہے ظلمات بعضها فوق بعض، جس میں آج کا انسان جو ہے یوں سمجھیے کہ لق و دق یہ صحرا کے اندر اور یہ انتہائی گہرے سمندر کی جو ہے تاریکیوں کے اندر انسان بھٹک رہا ہے۔ تو یہ دونوں تمثیلیں کفر حقیقی کی، ایک تمثیل کہ جس میں ظاہری اعتبار سے نیکی کا کوئی اہتمام ہے، کوئی ملمے کی نیکی ہے، اور ایک وہ ظلمات بعضها فوق بعض جس میں کوئی ظاہری اور خارجی بھی اور کوئی ملمے کی نیکی بھی سرے سے موجود نہیں۔ اللہ تعالی ہمیں ان دونوں قسم کے کفروں سے نجات عطا فرمائے، نور ایمان سے ہمارے سینوں کو، ہمارے قلوب کو، ہمارے اذہان کو منور کرے، اور جیسے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں آپ کو سنا چکا ہوں، اسی طریقے سے ہم اللہ تعالیٰ سے دست سوال دراز کریں۔ مجھے یہ دعا جن الفاظ میں یاد تھی، اللہم اجعل فی قلبی نورا واجعل فی سمعی نورا واجعل فی بصری نورا واجعل لی عن یمینی نورا وعن شمالی نورا ومن من فوقی نورا ومن تحتی نورا ومن امامی نورا وعن خلفی نورا، اللہم اجعل لی نورا، اے اللہ میرے لیے نور کا فیصلہ فرما، اپنے نور سے حصہ وافر عطا فرما۔ اس کی ہمیں اللہ تعالیٰ سے درخواست کرتے رہنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس نور ہدایت اور نور ایمان سے حصہ وافر عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات۔